بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کیا آپ شکر گزار انسان ہیں، شاید آپ فوراً جواب دیں جی میں روز الحمدللہ کہتا ہوں۔ لیکن اگر میں کہوں صرف الحمدللہ کہہ دینا شکر گزاری نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی مگر آپ اس صحت کو گناہ میں استعمال کریں، اگر اللہ نے مال دیا مگر اس میں غریب کا حق نہ دے، اگر اللہ نے علم دیا مگر اسے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال نہ کرے، تو کیا یہ حقیقی شکر گزاری ہے؟ آج کی ویڈیو شاید آپ کی شکر گزاری کی تعریف ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر سمجھتے ہیں کہ شکر صرف زبان سے ادا کیا جاتا ہے، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ شکر کے 3 درجے ہیں۔ پہلا، دل سے نعمت کو اللہ کی عطا سمجھنا، دوسرا زبان سے الحمدللہ کہنا، اور تیسرا اس نعمت کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا۔ یہی حقیقی شکر ہے۔ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم صرف مانگو گے تو دوں گا، بلکہ فرمایا اگر تم شکر کرو گے، یعنی شکر نئی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا صرف الحمدللہ کہنا کافی ہے؟ فرض کریں کسی شخص کو اللہ نے خوبصورت آواز دی، وہ ہر وقت کہتا ہے الحمدللہ، لیکن اسی آواز سے جھوٹ، غیبت یا لوگوں کو گمراہ کرے، کیا یہ شکر ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح اگر اللہ نے مال دیا اور ہم اسے صرف اپنی خواہشات پوری کریں، لیکن کسی یتیم، کسی محتاج، کسی بھوکے کو یاد نہ رکھیں، تو زبان کا شکر ادھورا رہ جاتا ہے۔ ایک خوبصورت مثال تصور کریں، ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک قیمتی تحفہ دیتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے تھینک یو ابو، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس تحفے کو توڑ دیتا ہے۔ کیا صرف تھینک یو کہنے سے وہ شکر گزار کہلائے گا؟ نہیں، حقیقی شکر یہ تھا کہ وہ اس تحفے کی حفاظت کرتا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں زندگی، صحت، وقت، عقل، ایمان اور رشتے عطا کیے ہیں۔ ان نعمتوں کی حفاظت کرنا ہی شکر گزاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری میں ہے۔ سوچئے جن کے گناہ معاف تھے وہ بھی شکر میں اتنی عبادت کرتے تھے، اور ہم کتنی نعمتوں کے باوجود کبھی کبھی نماز تک میں سستی کر جاتے ہیں۔ ناشکری صرف شکایت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میرے پاس یہ نہیں، میری زندگی میں وہ نہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے پاس کتنی نعمتیں پہلے سے موجود ہیں۔ آنکھیں، سانس، ایمان، والدین، اولاد، امن، یہ سب کتنے بڑے خزانے ہیں۔ شکر گزاری کا پل، شکر دل کو سکون دیتا ہے، شکر حسد کو ختم کرتا ہے، شکر انسان کو قناعت سکھاتا ہے، شکر نعمتوں میں برکت لاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر شکر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ آج سے ایک عادت بنائیں، ہر رات سونے سے پہلے صرف 3 نعمتیں لے کے اور دل سے کہے الحمدللہ یا رب۔ دیکھیں چند دنوں میں آپ کی سوچ بدلنے لگے گی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آج آپ کے پاس کچھ کم ہے تو بھی شکر ادا کیجیے، اگر زیادہ ہے تو دوسروں تک پہنچائیے۔ یاد رکھیں حقیقی شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، بلکہ دل، زبان اور عمل تینوں سے ہوتا ہے۔ اور جب بھی آپ مایوس ہو جائے اور ناشکری کی طرف جانے لگے تو ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کتنی غربت میں، کتنے برے حالات میں، کوئی کسی کا پاؤں نہیں ہے تو کسی کا ہاتھ نہیں ہے، تو کسی کی آنکھ نہیں ہے تو کسی کے کان نہیں ہے، کوئی بہرا ہے تو کوئی اندھا ہے، اس کو دیکھیں اور شکر گزاری اپنائیں۔ اگر اللہ نے یہ سب بھی لے لیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس طرح جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ شکر ادا کریں، اور شکر کا جو مطلب ہے وہ میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ
ہمیں اپنی نعمتوں کو پہچاننے، ان کا دل سے شکر ادا کرنے، انہیں تیری رضا کے مطابق استعمال کرنے اور ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ناشکری سے بچا اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہوئے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو دوسروں تک بھی پہنچائے اور لائک شیئر سبسکرائب لازمی کرے۔ اللہ حافظ۔